محترم سامعین کرام، سورہ بقرہ کی آیت نمبر 56 اور آیت نمبر 57 آپ حضرات کے سامنے تلاوت کی ہے۔ اللہ رب العالمین فرماتے ہیں ثم بعثناکم من بعد موتکم لعلکم تشکرون۔ جب تم نے موسیٰ علیہ السلام سے مطالبہ کیا کہ ہم تیری لائے ہوئے احکامات پر اس وقت تک یقین نہیں کریں گے جب تک ہم اللہ پاک کو اپنے سامنے دیکھ نہ لیں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کو جلال آیا، اللہ تعالیٰ کی رحمت غصے میں تبدیل ہو گئی، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی اس بے جا گستاخی پر ان کو یہ سزا دی کہ آسمان سے ایک کڑکدار بجلی بھیجی۔ اس بجلی کی وجہ سے یہ سارے کے سارے جو 70 لوگ موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ توہ طور پر اللہ رب العالمین سے ہم کلام ہونے کا شرف حاصل کرنے کے لیے آئے تھے، تو وہ سارے کے سارے لوگ اپنی گستاخی اور حد سے تجاوز کرنے کی وجہ سے اس بجلی کا شکار ہوئے اور سب کے سب مر گئے، صرف موسیٰ علیہ السلام وہاں موجود تھے۔ اس کے بعد یہ واقعہ پیش آیا کہ ان سب کے اوپر موت طاری ہوگی، تو موسیٰ علیہ السلام نے اللہ رب العالمین سے کہا، اے باری تعالیٰ، میں ان لوگوں کو لے کر آیا تھا تاکہ یہ تیرا کلام خود اپنے کانوں سے سن کر یقین کر لے، اور بڑی امید اور بڑی آس لے کر یہ میرے ساتھ آئے تھے۔ اے رحم الراحمین، انہوں نے غلطی ضرور کی ہے، نافرمانی ضرور کی ہے، ان کو اپنی اوقات سے بڑھ کر بات نہیں کرنی چاہیے تھی، ان کی طرف سے میں معذرت خواہ ہوں۔ اب جب میں واپس جاؤں گا اپنی قوم میں اکیلا، آتے وقت میرے ساتھ 70 آدمی تھے، جب میں واپس جاؤں گا میں اکیلا ہوں گا، میری قوم پہلے ہی مجھ سے نا امید ہے، وہ پہلے ہی میرے کلام پر، میری پیغمبری پر، تیرے احکامات پر یقین نہیں کرتی۔ اب اگر یہ لوگوں مر گئے اور ان کے بغیر میں واپس گیا تو وہ لوگ بہت زیادہ مایوس اور نا امید ہو جائیں گے، وہ کہیں گے، اور انہیں موقع مل جائے گا اس بات کا کہ وہ کہیں گے کہ موسیٰ علیہ السلام نے ایک تدبیر بنا کر ہمارے آدمیوں کو ہلاک کرا دیا۔ اے اللہ، تو ان پر رحم فرما، لئن لم یغفر لنا ویرحمنا لنکونن من الخاسرین۔ اے ارحم الراحمین، تو ان کو معاف فرما دے۔ لہٰذا اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی دعا قبول فرمائی، اور جن لوگوں کو بجلی نے آ کر پکڑا تھا، عذاب میں گرفتار ہوئے تھے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی دعا کی برکت سے ان کو دوبارہ زندگی عطا فرمائی۔ اسی بارے میں اللہ فرماتے ہیں، ثم بعثناکم من بعد موتکم، تمہارے مر جانے کے بعد پھر ہم نے تمہیں دوبارہ اٹھا کر کھڑا کیا، یعنی زندہ کیا، کیوں؟ لعلکم تشکرون، تاکہ تم شکر ادا کرو۔ بہت بڑی اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان پر نعمت فرمائی، انہوں نے اپنی کانوں سے اللہ کا کلام بھی سنا، پھر جب گستاخی کی کہ ہم جب تک اللہ کو دیکھیں گے نہیں ہمیں یقین نہیں آئے گا کہ یہ کون بات کر رہا ہے، اتنی بڑی گفتگو، اتنی بڑی گستاخی جس پر اللہ کی ذات کو غصہ آیا، اللہ رب العالمین نے ان پر عذاب نازل کیا۔ اب ہونا یہ چاہیے تھا کہ ایسے منکر اور ایسے نافرمانوں کو دوبارہ زندہ نہ کیا جائے، لیکن اللہ فرماتے ہیں ہم نے تمہارے پیغمبر موسیٰ علیہ السلام کی دعا کی برکت سے تمہیں دوبارہ زندگی عطا فرمائی، تاکہ تم سمجھ جاؤ کہ واقعی یہ جو کلام موسیٰ علیہ السلام لے کر آئے ہیں یہ کسی عام شخص کا، کسی انسان کا، کسی جن کا، کسی فرشتے کا قول نہیں، بلکہ یہ ڈائریکٹ اللہ رب العالمین کا کلام ہے۔ لہٰذا صبر اور شکر کے ساتھ اللہ کے کلام کو مان کر اپنی زندگی اس کے احکامات کے تحت گزاریں۔ وَظَلَّلْنَا عَلَيْكُمُ الْغَمَامَ وَأَنزَلْنَا عَلَيْكُمُ الْمَنَّ وَالسَّلْوَىٰ۔ یہاں سے اللہ رب العالمین ایک عجیب و غریب انعام بیان فرما رہے ہیں جو تمام اقوام میں صرف موسیٰ علیہ السلام کی قوم پر یہ انعامات اور یہ نعمتیں نازل ہوئی۔ واقعہ ایک وادی کا ہے جس کو وادی تیہ کہتے ہیں، جس کا معنی ہے حیران اور سرگرداں اور پریشان ہونا۔
بنی اسرائیل کا اپنا اصلی وطن جو تھا وہ ملک شام تھا۔ جب حضرت یوسف علیہ السلام مصر میں آئے اور مصر کے بادشاہ بن گئے، اس زمانے کے اندر یہ یوں کہ یعقوب علیہ السلام کی اولاد میں تھے، یوسف علیہ السلام بھی حضرت یعقوب علیہ السلام کے صاحبزادے تھے۔ یوسف علیہ السلام ملک مصر میں تشریف لائے تو یہ یہودی جو تھے یہ بھی ملک مصر کے اندر آ کر ٹھہر گئے۔ اب وہاں پر چلتے وہاں پر فرعون کا قبضہ تھا، فرعون کی بادشاہی تھی مصر پر۔ ملک شام وہاں پر ایک قوم نے آ کر قبضہ کیا جس قوم کا نام قوم عمالقہ ہے۔ اس قوم نے ملک شام میں قبضہ کیا، قتل و غارت گری کی، لوگوں کو مارا، خون بہایا، یہاں تک کہ لوگوں کے اس سرزمین پر قابض ہو کر لوگوں کو وہاں سے بے دخل کر دیا۔ اب ان کا جو اصلی وطن تھا وہ کسی اور کے قبضے میں تھا۔ یہ خود یوسف علیہ السلام کے شہر مصر میں آ کر آباد ہو گئے۔ وہاں پر بعد میں موسیٰ یوسف علیہ السلام کے کئی زمانے کے بعد وہاں فرعون آیا، اس فرعون نے اس قوم کو وہاں غلام بنا کر رکھا۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس غلامی سے نجات دلانے کے لیے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بھیجا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ملک مصر سے ان کو نکالا، دریا سے پار کیا، فرعون آیا، فرعون غرق ہو گیا، اس قوم کو نجات اور آزادی مل گئی۔ جب آزادی مل گئی، اب اس کے بعد کیا ہوا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان سے کہا کہ آپ اس جگہ میں تشریف لے جائیں جہاں سے آپ کا اصلی وطن تھا، جہاں دوسری قوم نے قبضہ کیا تھا، آپ وہاں پر جا کر ان سے جہاد کریں، ان سے جنگ کریں اور اپنی سرزمین ان سے واپس لیں۔ اور جائز مطالبہ تھا۔ اب بنی اسرائیل در بدر پھر رہے تھے اور آج تک پھر رہے ہیں۔ چنانچہ انہوں نے اس ارادے سے حامی بھر لی اور موسیٰ علیہ السلام نے ان کو اللہ کا پیغام پہنچایا کہ فلاں قوم کے ساتھ جہاد کر کے اپنی سرزمین ان سے واپس لینی ہے ان کے قبضے سے۔ اب یہ واپس چلے گئے۔ جیسے ہی وہاں پر قریب پہنچے تو وہاں جو قوم آباد تھی اس قوم کی طاقت دیکھ کر یہ لوگ خوفزدہ ہو گئے، ڈر گئے۔ بڑے بڑے پہلوان لوگ تھے، بڑے طاقتور لوگ رہتے تھے۔ جب بنی اسرائیلیوں کو پتہ لگا کہ وہ لوگ ہم سے زیادہ طاقتور ہیں، ان کے ارادے ٹوٹ گئے، ان کا جذبہ ناکام ہو گیا، کمزور پڑ گئے۔ تو اب اللہ تبارک و تعالیٰ کا اس حکم جو اللہ نے فرمایا تھا کہ جا کر اس قوم سے جہاد کریں، اس حکم کے اندر انہوں نے سستی کر دی۔ جب سستی کر دی تو اللہ رب العالمین نے ان کے اس سستی کی بنا پر ان کو عذاب اور ان کو سزا دی۔ وہ سزا کیا ہے؟ وہاں ایک وادی ہے، اس وادی کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ایسا کوئی انتظام ہوا کہ اس وادی کے اندر ان لوگوں کو بند کر دیا۔ اب یہ لوگ اس وادی کے اندر حیران اور سرگرداں پھر رہے تھے، پریشان تھے۔ وہاں اس میدان کے اندر نہ کوئی درخت، سایہدار پھلدار درخت تھا، نہ وہاں پر کوئی اور رہنے کی سکون کے لیے کوئی مکان، کوئی رہائش کا بندوبست تھا، کچھ بھی نہیں تھا، ایک خالی میدان تھا۔ اب ان کا اس مکان کے اندر یہ بند ہو گئے۔ اب وہاں پر ان کو پریشانی لگی کہ ہم کھانے کا کیا کریں گے، ہم پینے کا کیا کریں گے۔ اللہ رب العالمین کی طرف سے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی دعا کی برکت سے ان کے اوپر اللہ تعالیٰ نے آسمان سے من اور سلوہ نازل فرمایا۔ اس من اور سلوہ کو کھائیں اور اللہ کی نعمتوں کو شکر ادا کر کے کھائیں، اللہ تعالیٰ سے مغفرت مانگتے رہیں۔ جب یہ وقت ختم ہو جائے گا، اللہ کی طرف سے جو سزا کا وقت مقرر ہے یہ ختم ہوگا، آپ کو یہاں سے آزادی مل جائے گی۔ اور یہ میدان کوئی بڑا نہیں تھا، اس کا رقبہ تقریباً 10 میل تھا، ٹوٹل 10 میل کے اندر یہ میدان تھا۔ بہرحال وہاں پر ان لوگوں کو پریشانی ہوئی کہ اگر ہمارے کپڑے میلے کچیلے ہو گئے تو ہم کیا کریں گے، ہمیں پیاس لگی تو کیا کریں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے موسیٰ علیہ السلام نے اپنا عصا پانی پتھر پر مارا، وہاں سے چشمے نکل گئے۔ ہر قوم کے لیے الگ الگ چشمہ پانی کا ٹھنڈا اور میٹھا پانی نکلا۔ پانی کا انتظام بھی اللہ تعالیٰ نے کر دیا۔ اب یہ کہنے لگے ہمارے بچوں کے کپڑوں کا کیا ہوگا، ہمارے کپڑے گندے ہوں گے تو کیسے دھلیں گے۔
ہمارے بچے جب بڑے ہو جائیں گے تو یہ چھوٹے کپڑے ان پر کیسے پورے ہوں گے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کا انتظام بھی ان کے لیے فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسا قدرتی انتظام فرما لیا کہ بچہ بڑا ہوتا تو اس کے ساتھ ساتھ اس کے کپڑے بھی بڑے ہو جاتے تھے، اور بچے کے کپڑے کبھی بھی گندے اور میلے نہیں ہوتے تھے۔ کتنا بڑا انعام تھا، آپ سوچیں۔ نہ کھانے کی فکر، نہ پینے کی فکر، نہ ہی کپڑوں کی فکر، نہ ہی اور کام کاج، بس اللہ رب العالمین نے فرمایا تم یہاں پر رہو۔ اب یہ کیا کرتے؟ اپنے وطن مصر واپس جانے کے لیے سفر کرتے، پورا دن سفر کرتے 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 جب رات آتی تو تھک جاتے، کسی منزل پر اتر کر آرام فرماتے تاکہ ہم صبح جائیں گے یہاں سے۔ صبح جب ان کی آنکھ کھلتی تو یہ دیکھتے جہاں سے چلے تھے پھر واپس وہاں پر پہنچ گئے، پتہ ہی نہیں چلا۔ دوسرے دن پھر یہ کام، تیسرے دن پھر 40 سال تک یہ قوم اسی طرح رہی۔ کیوں؟ اللہ کے اس حکم کی انکار کی وجہ سے اور اللہ کے اس حکم کے اندر سستی کرنے کی وجہ سے ڈر گئے۔ آج ہم ایک نماز میں سستی کرتے ہیں، سوچیں اگر یہ اللہ کی سزا دنیا میں ہم پر ظاہر ہو جائے تو ہم کیا کریں گے؟ ہم بھی تو اللہ کے حکم کے اندر سستی کر رہے ہیں نا۔ اللہ کا حکم ہے نماز کے دن میں 5 وقت مؤذن کھڑے ہو کر کہتا ہے حی علی الصلاۃ، آؤ نماز کی طرف، حی علی الفلاح، آؤ کامیابی کی طرف۔ قرآن کہتا ہے اقیم الصلاۃ، نماز قائم کرو، نماز قائم کرو، نماز قائم کرو۔ 1 نہیں، 2 نہیں، 500 مرتبہ اللہ نے قرآن میں کہا ہے نماز پڑھو۔ ہم کتنی سستی کر رہے ہیں؟ یہ تو دعا کریں اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی شان پر، آپ کی عظمت پر ہماری جانیں فدا ہو، جنہوں نے ہمارے لیے اتنی آسانی کا معاملہ کر دیا۔ اے اللہ میری امت کی شکلیں نہ بگاڑنا، اے اللہ میری امت پر اجتماعی عذاب نہ لانا۔ یہ تو ان کی وہ دعائیں تھیں جن دعاؤں کی برکت سے ہم پر اجتماعی عذاب نہیں آ رہے۔ یہ تو وہ دعائیں تھیں جس کی وجہ سے ہماری شکلیں نہیں بدل رہی، ورنہ جتنے برے کرتوت یہ امت کر رہی ہے پہلی امتوں نے کیا ہوتے تو ان کی شکلیں بندر اور خنزیر کی طرح بن جاتی۔ لیکن ہم پر اللہ کا احسان ہوا، اللہ نے ہمارے عیبوں پر پردہ ڈال دیا، اور ایک جگہ ہے وہاں حساب ہوگا، وہاں اللہ ہر چیز کا حساب لیں گے۔ بہرحال اگر ہم اللہ کے احکامات میں سستی کر رہے ہیں تو ڈرنا چاہیے۔ جس طرح پہلی امتوں کے یہ قرآن کوئی قصے کہانیاں سنانے کے لیے نہیں آیا کہ مزے لے لے کر پہلی قوموں کے قصے سنیں اور پڑھیں، بلکہ جن واقعات کے اندر ہمارے لیے عبرت ہے، نصیحت ہے، اللہ نے وہ واقعات بیان کیے ہیں۔ اگر تم بھی ان کے نقش قدم پر چلو گے تو پھر تمہارے ساتھ بھی یہی معاملہ کیا جائے گا۔ ڈرو اس وقت سے جب اللہ کی رحمت والی ذات کو جلال آ جائے، غصہ آ جائے، اس وقت سے ڈریں اور توبہ استغفار کر کے اللہ کی عبادت اور اللہ کی اطاعت کی طرف واپس آئیں۔ اسی میں ہمارے لیے فائدہ ہے۔